नाजो का जिन। दूसरी किस्त। इसने अपने अंदाज से बात की, लेकिन वो खुद महसूस कर रहा होगा कि अब उसकी ज़ुबान हकला रही थी। इसके पाँव के नीचे से ज़मीन हिल रही थी। तुमने बहुत गुनाह कर लिए हैं कलंदर। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख कर दबाया और कहा, तुमने लोगों की बीवियों, बेटियों और बहनों की इज्जत पर बहुत ऐश कर ली है। अब तुम्हारे हिसाब का वक़्त आ गया है। कल तक मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारी कौन कौन सी मरीदनी मकतूल के कब्ज़े में चली गई थी, और तुम्हारे पैसे वाले कितने साइलों को मकतूल ने वरगलाया था। क्या तुम मुझे उल्लू समझते हो कि मैं इतना भी नहीं जानता कि तुम दोनों में कारोबारी रकाबत और हसद था। मैं तुम्हारे जिन्नात का भूत हूँ। अपनी ज़ुबान से बता दो तो फांसी से बचा लूँगा। अब अपनी फरेबकारी को जहन से निकाल दो। ये थाना है, यहाँ हथकड़ियाँ और हवालात हैं। जिन यहाँ नहीं आ सकते। सच बता दो, अंदर खाने क्या हुआ, और तुमने आसिफ वर्मा को किस तरह कत्ल किया या करवाया है। अब जिन्नों और मौकलों का नाम ना लेना। इसने वही हरकत की जो अक्सर मुतशिबा और मुलजिम थाने में आकर किया करते हैं। इसने हाथ जोड़ दिए और बोला, मुझ पर एतबार करें, मैंने कत्ल नहीं किया। बाकी सब बातें सच्ची हैं। कौन सी बातें? जिन ना कभी मेरे कब्ज़े में थे और ना कोई मकतूल के कब्ज़े में था। इसने कहा, कारोबार दोनों का अच्छा चल रहा था। आप जानते हैं, जंगल में एक ही शेर रह सकता है। हमारी आपस में कारोबारी दुश्मनी थी, लेकिन मैंने उसे कत्ल नहीं करवाया। तुमने कत्ल करवाया है कलंदर। मैंने कहा, अब तुम अपने घर नहीं जा सकोगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि हमारे खिलाफ तुम्हारे अपने भयानक और मकरू गुनाहों की कैसी कैसी तुम्हारे सामने शहादतें आएंगी। तुम्हारे गुनाह जिन्नात की तरह तुम्हारे आगे पीछे नाचेंगे। इस वक्त मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। इस वक्त फांसी का फंदा होगा जिससे मैं तुम्हारी गर्दन नहीं निकाल सकूंगा। अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो मैं कातिल का सुराग लगा दूंगा। उसने कहा, आप शहादत ले आए। आपको ऐसी कोई शहादत नहीं मिलेगी कि मैंने उसे कत्ल किया या करवाया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे साथ अपना वक़्त ज़ाया ना करें। इसने जब अपने अंदाज और अपनी ज़ुबान से कलंदरी और शाहपन का बहरूप उतारा तो मैंने नोट किया कि वह बहुत ज़हीन और अक्लमंद आदमी है। इसकी बातों में ऐसा तासुर है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस किस्म के फ्रॉड इंसान होते ही ज़हीन और खाग हैं। उनका कारोबार इस उस्तादी में महारत हासिल किए बगैर चल ही नहीं सकता। तुम्हें किसने और किस वक़्त बताया था कि आसिफ वर्मा कत्ल हो गया है? दोपहर को सारे गांव में खबर फैल गई थी कि उस्तूरी का वर्मा मारा गया है। इसने जवाब दिया, और लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि उसे जिन्नों ने मारा होगा। मैं आपको सच बात बता दूं, मैंने अपने मुरीदों के ज़रिए मशहूर कर दिया कि उसे मेरे जिन्नों ने हलाक किया है। अब मेरे गांव में जाकर लोगों की बातें सुने, वो कह रहे होंगे कि शाह कलंदर जिन्नात का बादशाह है। जब आप मेरे घर आए थे, मुझे पता चल चुका था कि आसिफ वर्मा कत्ल हो गया है। आपके साथ भी मैंने ऐसी ही बातें कहीं। इनसे आपको शक हो गया कि कातिल मैं हूँ। हजूर, आप मेरी कस्मों पर एतबार नहीं करेंगे। आप शहादतें इकट्ठी करें। आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा। उसने मुझे बहुत सी दलीलें देकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की। अब वो मिन्नत समाजत और तिलजा करने के लहजे में बात कर रहा था, बल्कि उसकी आवाज़ में पुख्तगी और खुद एतमादी भी थी। वो ज़ुबान का जादू चलाना जानता था। मुझे यकीन हो गया था कि कातिल यही है, लेकिन उसने मेरे यकीन को शक में बदलने की कामयाबी हासिल कर ली थी। मैं इस पर जिरा करता जा रहा था। इसकी हर बात से मैं कई सवाल पैदा कर लेता था, लेकिन वो हर सवाल का जवाब ऐसे अंदाज से देता था जो मुझ पर असर करता था। इसके बावजूद मैं उसे कत्ल के इल्ज़ाम से बरी नहीं समझ सकता था। वो मुतशिबा नंबर 1 था। उसने अपने कारोबार के राज बताने शुरू कर दिए। उसने कहा कि जिन भूत होते होंगे, लेकिन उनके कब्ज़े में कोई जिन नहीं। ज़रा गौर करें, वो अनपढ़ आदमी था। इसके वहमो गुमान में भी ना था कि नफ्सियात भी कोई इल्म होता है, लेकिन उसकी बात इल्म नफ्सियात से पर पूरी उतरती थी। कहने लगा, ये तो सबका अक़ीदा है कि उसके कब्ज़े में जिन्नात हैं, इसलिए इसके बेमानी बात का भी इस पर जादू का असर होता है। वो जानता था कि औरतों को हिस्ट्रिया और मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेकिन वो और जैसे आमिल और पीर इन दौरों को जिन्नात का कब्ज़ा या असेब कहते हैं। आप थानेदार हैं, इसलिए आप दावा करते हैं कि आप इंसानों को पढ़ सकते हैं और चेहरे से बता देते हैं कि ये शख्स मुजरिम है या बेगुनाह। उसने कहा, लेकिन आप औरत का चेहरा देखकर उसके दिल की बात नहीं बता सकते। मैं आपको कई औरतें दिखा सकता हूँ जिन पर जिन्नों का साया या कब्ज़ा है। उन पर जब यह दौड़ा पड़ता है तो बड़े बड़े जवान मर्द और दिलेर आदमी घबरा जाया करते हैं, मगर इन औरतों पर ना किसी जिन का कब्ज़ा होता है और ना असेब होता है। वो ढोंग होता है। औरत ऐसी शक्ल बना लेती है और ऐसी हरकतें और ऐसी बातें करती है कि बाज़ औक़ात तजर्बाकार आमल भी धोखे में आ जाते हैं।
میں نے ایسی باتیں پہلے بھی سن رکھی تھیں۔ اب اس خفیہ دنیا کا ایک اہم کردار مجھے راز کی باتیں بتا رہا تھا۔ ایسی عورتیں کسی عامل کو یا مجھ جیسے کسی پیر یا مولوی کو اپنے راز میں شامل کر لیتی ہیں۔ اس نے کہا، وہ اس ڈھونگ کو اور زیادہ پکا کر دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عورت کو ہم اپنے خلاف بات نہیں کرنے دیتے۔ جب عورت برداشت کرتے کرتے تنگ آ جاتی ہے تو اس قسم کے ڈھونگ رچانے پر اتر آتی ہے۔ وہ جن کی زبان میں بولتی ہے، ایسی عورت پر مصیبت نازل ہو جاتی ہے کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے اور دل میں خاوند کی نفرت ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت خاوند کو ہی چاہتی ہے مگر خاوند کسی وجہ سے اس کی جذباتی تسکین سے معذور ہے۔ اس صورت میں عورت اگر چلاک ہو تو وہ اپنے اوپر جنات کا دورہ طاری کر لیتی ہے۔ اگر سیدھی سادی ہے تو خون کے جوش سے اس پر واقعی دورے پڑنے لگتے ہیں۔ اسے ہم جن اور عصیب کہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھ جیسے بہت کام دکھاتے ہیں۔ اس کے گھر والوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا کہ عامل عورت کو بند کمرے میں اپنے ساتھ رکھتا ہے یا کسی خاص عمل کے لیے اسے تنہا گھر بلاتا ہے۔ لوگ اتنے جاہل ہیں کہ اس علاج کا ذکر فخر سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں جو عورت پر جھوٹ موٹ کا جن طاری کر دیتی ہیں۔ بعض عورتوں کی فطرت میں فتنہ اور فساد ہوتا ہے۔ انہیں جھوٹ بول کر فساد پھیلانے میں لطف محسوس ہوتا ہے۔ انہیں گھر والوں اور خامدوں سے سرزنش ہوتی ہے مگر وہ معصوم بنی رہتی ہیں۔ پھر ان کی پٹائی ہوتی ہے، وہ ہمدردی سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض عورتیں اپنے اوپر جنوں کے قبضے کا ڈھونگ رچاتی ہیں۔ ایسی عورتیں عاملوں اور روحانی معالجوں کو بھی اصل حقیقت نہیں بتاتی اور سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی جنات ہیں۔ یہ شاہ قلندر نے وہ طریقہ بتایا جس سے وہ علاج کرتے ہیں۔ وہ الفاظ اور اصطلاحیں تو اپنے استعمال کر رہا تھا لیکن وہ ہسپاٹزم کی بات کر رہا تھا۔ وہ ہسپاٹزم کے لفظ سے ناواقف تھا۔ وہ باتوں سے، سنسنی خیز حقائقوں سے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے شکار کو ہپنوٹائز کر لیا کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ اندھا یقین لوگوں کو ان کے جہل میں پھنسائے رکھتا ہے اور جن لوگوں کو کام نہیں آتا وہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتے ہیں کہ ان کا کام ہو گیا ہے۔ مختصر یہ کہ اس نے مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے مجھے اپنا اور اپنے جیسے تمام عاملوں کا فراڈ بتا دیا۔ یہ فراڈ آج بھی اسی طرح چل رہا ہے۔ پاکستان میں تعلیم اور روپیہ عام ہو جانے سے اور سائنس کی ترقی سے اس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں نے پڑھے لکھے لوگوں کو جنات کا فراڈ سوچتے سمجھا دیکھا ہے۔ میں ابھی اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی زبان کا جادو دیکھ کر بہت شک ہو رہا تھا کہ یہ مجھے انگلیوں پر نچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ واردات میں عامل نہ ہوتا تو وہ کوئی عام آدمی ہوتا تو میں اب تک قاتل کے قریب پہنچ چکا ہوتا۔ عامل نے جو بیچارگی پیدا کر لی تھی وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ میں نے شاہ قلندر سے کہا، وہ اگر قاتل نہیں ہے تو سوچے اور مجھے بتائے کہ قاتل کا باعث کیا ہو سکتا ہے اور قاتل کون ہوگا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اور مقتول جیسے استاد کسی عورت پر ہاتھ رکھیں اور وہ تمہیں قتل کرنے پر آ جائے۔ میں نے کہا، تم ان دیہاتی عورتوں کے آقا ہو نا ملک صاحب۔ اس نے کہا، میں نے آپ سے کہا نا، آپ عورت کا چہرہ دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ عورت کو ہم سمجھتے ہیں۔ آپ ایسا خیال دماغ سے نکال دیں کہ ہر عورت اتنی کچی اور ایسی موم ہوتی ہے کہ ہم اسے اپنے قبضے میں کر لیں۔ یہ تو عورتوں کی خاص قسم ہے جو ہمارے جال میں آ جاتی ہے۔ ہر عورت، بلکہ زیادہ تعداد ان عورتوں کی ہے جو اپنی عزت پر اپنے بچے قربان کر دیا کرتی ہیں۔ یہ بات مجھے ایک عورت نے کہی تھی۔ بہت عرصے کی بات ہے، ایک خوبصورت لڑکی میرے پاس آئی۔ اس کی گود میں 7-8 ماہ کا بچہ تھا جو سوکھ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس نے قبرستان میں سے کسی قبر کی توہین کی ہے۔ میں اسے تویز دی اور 2-3 بار پلا بھی دیا۔ وہ آتی رہی۔ میں نے اس پر اتنی نیت کی شیطانی کا اظہار کیا تو وہ غصے میں آ گئی اور نفرت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے ناراض کر دے گی تو تمہارا بچہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس نے کہا کہ میں ایسے کئی بچے پیدا کر لوں گی، ابھی جوان ہوں، لیکن عزت ہاتھ سے گئی تو واپس نہیں آئے گی۔ میرے خامند کو مجھ پر بھروسہ ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ نہیں آتا۔ وہ مجھ پر لعنت بھیج کر اور میرے تویز جو اس کے بچے کے گلے میں پڑے ہوئے تھے اتار کر میرے آگے پھینک کر چلی گئی۔ وہ ساتھ والے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ میں اس کے بچے کے متعلق پتہ کرواتا رہا۔ 1 سال بعد اس کا بچہ کسی سیانے کی دوائی سے صحت یاب ہو گیا۔ اس کی باتیں اتنی دلچسپ تھیں کہ مجھے رات گزرنے کا خیال نہ رہا اور کچھ دیر تو میرے ذہن سے یہ بھی اتر گیا کہ میں قتل کی ایک واردات کی تفتیش کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا تھا، بعض گھروں کے مرد بے غیرت ہو جاتے ہیں لیکن عورت غیرت کا دامن نہیں چھوڑتی۔ آپ نے ایسی عورتیں دیکھی ہوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آصف ورما کسی غیرت والی عورت پر ہاتھ ڈال بیٹھا ہوگا۔ کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لیے مقابلے پر آ جائے تو مجھے اور آپ جیسے مرد یہی کہتے ہیں کہ اسے جان سے مار ڈالیں اور اس کی عزت کا ہم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ رات آنکھوں سے کٹ گئی۔ شاہ قلندر کو میں نے جانے نہ دیا، اس کے لیے ناشتہ منگوایا اور خود گھر جا کر سو گیا۔
مسلسل 4 گھنٹے گہری نیند سو کر دماغ ٹھکانے آ گیا۔ تھانے میں آیا تو شاہ قلندر رات والے کمرے میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ 2 گاؤں کے نمبردار آئے ہوئے تھے۔ میں نے شاہ قلندر کو نہ جگایا، نمبرداروں سے رپورٹیں لینے لگا۔ نمبرداروں نے بتایا کہ کتنی عورتوں پر جنات کا قبضہ ہے اور کون مقتول کے زیر علاج تھیں اور کون شاہ قلندر کے زیر علاج۔ ایک نمبردار نے بتایا کہ اس کے گاؤں کی ایک بڑی خوبصورت مسلمان لڑکی ناجو کی شادی ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ کوئی 1 مہینے سے اسے دورے پڑ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ مڑ جاتے تھے اور وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے ایسے اچھلتی کہ فرش پر آ پڑتی تھی، اپنے بال نوچتی اور چیخیں مارتی تھی۔ بزرگوں نے کہا کہ شاہ قلندر ہجویری کو بلاؤ، یہ جن ہے۔ شاہ قلندر کو بلایا گیا۔ اس نے ناجو کو دیکھ کر کہا کہ منہ زور جن ہے۔ اس نے اپنا کوئی عمل کیا جس سے جن بول اٹھا۔ جن نے کہا کہ یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، میں اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ شاہ قلندر نے اسے الگ کر دیا اور ناجو سے کہا کہ وہ اس کے گھر آیا کرے۔ شاہ قلندر کا گاؤں ناجو کے گاؤں سے 1.5 میل دور تھا۔ ناجو 3-4 بار شاہ قلندر کے پاس گئی مگر جن نہ نکلا۔ ایک روز لڑکی کو اتنا سخت دورہ پڑا کہ گھر والے گھبرا گئے۔ جن نے گھر میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ شاہ قلندر کو لانے کے لیے گھوڑی بھیجی گئی۔ شاہ آیا تو اسے دیکھتے ہی ناجو نے بلکہ جن نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ دراصل جن بول رہا تھا۔ اس نے شاہ قلندر سے کہا کہ جا چلا جا یہاں سے، میرے پیر اور استاد آصف ورما کو بلاؤ، وہ نہیں آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا۔ یہ شاہ قلندر غصے میں چلا گیا اور وہ آصف ورما کو بلا لائی۔ اسے دیکھ کر جن ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرے پیر استاد، میں اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ آصف ورما نے اسے کہا یہ تو شادی شدہ ہے، تم اتنے نیک پاک جن ہو، یہ گناہ نہ کرو۔ جن نے کہا کہ اس کا خاوند اسے طلاق دے دے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آصف ورما نے سب سے کہا کہ سب باہر نکل جائیں۔ وہ ناجو کے ساتھ کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ وہاں گاؤں کی عورتیں اور مرد جمع ہو گئے تھے۔ یہ نمبردار بھی وہیں تھا۔ اس نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 15-20 منٹ کے بعد آصف ورما نے دروازہ کھولا۔ دیکھا ناجو آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ آصف ورما نے کہا کہ جن چلا گیا ہے لیکن پھر آئے گا، جب آئے آصف ورما کو بلا لیا جائے۔ اس کا گاؤں 1 میل دور تھا۔ 3-4 بار لڑکی کو یہ ایسے دورے پڑتے رہے اور آصف ورما آتا رہا۔ اب جن نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اس لڑکی کو اس کا خاوند طلاق دے دے ورنہ وہ اس کے خاوند کو ساری عمر کے لیے کوڑی کر دے گا۔ آصف ورما ہر بار ایسا ہی کرتا کہ سب کو باہر نکال کر لڑکی کے ساتھ اکیلا رہ جاتا اور اندر سے دروازہ بند کر لیتا۔ اس نے ناجو کے والدین اور اس کے خاوند کے والدین سے کہا کہ جن نے شرط بڑی سخت بتائی ہے، کہتا ہے کہ خاوند ناجو کو طلاق دے دے۔ جی تو دوستو، کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعا میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔